سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے، اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں جو وبا کرونا کے نام سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے، اور یہ عالمی بستی اس وقت افرتفری، کرب و بے چینی اور ایک قسم کے فتنے میں مبتلا ہے، ایسے میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم وہ تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریں کہ جو ہمارے طبیب صاحبان، ڈاکٹرز حضرات ہمیں تجویز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری پوری قوم کو مل کر ایک رخ اور ایک سمت متعین کر کے اپنے پورے اخلاص اور اپنی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس محاذ پر کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مختلف معاملات میں اپنے رب سے دعا گو رہتے تھے، وہاں وہ پوری منصوبہ بندی اور لاہ عمل اختیار بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب کبھی بھی بارش ہوتی تو آپ مؤذن کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیتے، الا صلوا فی بیوتکم، خبردار ہو جاؤ کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی اسی طرح سے تعلیم دی کہ جب کبھی بھی آپ کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو آپ امراء کو اس بات کی وصیت کرتے تھے، اور آپ نے اپنے دو صحابیوں کو اس بات کی وصیت کی کہ دیکھو، تم دونوں آپس میں اتفاق اور پیدا کرنا، اختلاف نہ کرنا، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، انہیں نفرت نہ دلانا، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات میں نہ ڈالنا۔
آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحیم اور شفیق تھے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب کبھی آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ اپنی نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے، کراہیت ان اشق علی امہ، اس خدشے سے کہ کہیں اس کی ماں پر یہ بات بار نہ گزرے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے دین میں تم پر کسی قسم کی تنگی پیدا نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ بات یاد رکھیے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اور مومنین کو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها خطایاہ۔ صحیح مسلم۔ مسلم کو کسی قسم کی تھکان نہیں پہنچتی، کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، کسی فکر یا کسی غم میں مبتلا نہیں ہوتا، یا کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچتی، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو اس معاملے میں جو یہ وبا پھیلی ہے، پورے صبر کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنا ہے، تمام قسم کی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ایک عام شخص کا ہے، کہ ایک عام شخص کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی آپ کو کوئی فکر یا کوئی غم لاحق ہوتا تو ابو داؤد میں ہے صحیح سند سے، اذا ہابہ امر اذا احزبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی آپ کو کوئی فکر لاحق ہوتی تھی تو آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں ان الفاظوں میں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جو صبح شام کی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ اسی طرح سے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، 3 مرتبہ صبح اور شام۔ اور جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، اللہ سے عافیت مانگیے، ادب المفرد صحیح جو بخاری، امام بخاری کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ پڑھتے رہنا چاہیے، یا ابن ماجہ میں صحیح سند سے جو الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ، غرض یہ کہ ہم جس ملک میں بھی موجود ہوں، مفاد عامہ کے سلسلے میں جو بھی حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں اور جو تدابیر جو ہے کرنے کا کہا جاتا ہے ہم سے، چاہے وہ طبیب صاحبان کی طرف سے ہو، چاہے وہ حکومتی جو حل و عقد ہیں ان کی طرف سے ہو، ہمیں چاہیے کہ وہ پوری طرح ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے علاوہ جو صورتحال ہے اور جو لاک ڈاؤن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اس سے سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوگا وہ ہمارا ایک درمیانی طبقہ ہے یا نچلی سطح کا طبقہ ہے، جس کو معاشی بحران
اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو میری صاحب ثروت افراد جو ہیں ان سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر دامیں درمیں سخنیں قدمیں جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد اور معاونت کے لیے تیار رہیں۔ اور دیکھیے، سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے راشن کی یا کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیجیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے۔ تو اے لوگوں، تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں سے متعلق آپ اکثر نصیحت کیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ما زال جبریل یوصینی للجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق بتاتے ہی رہے، وصیت کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں ان کو وراثت میں بھی حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو اللہ کے بندوں، جو آپ کے پڑوس میں لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، اس چیز سے قطع نظر کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں، کون سا مذہب، کون سا مسلک انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، انسانیت کے ناطے ہر ایک شخص کی مدد کیجیے۔ جو لوگ مساکین ہیں، جو لوگ یتیم ہیں، جو معاشرے کے اندر بیوائیں ہیں، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیے۔ اور مجھے اپنے رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اس معاملے کے اندر، اس وبا کے معاملے میں انشاءاللہ ہم جلد اس سے باہر آئیں گے۔ جو مرض کے حوالے سے جو دعائیں ہیں اس کو بھی پڑھتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ میں برص سے، جنون سے اور جذام سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الغرض یہ کہ جو صورتحال ہے اس میں سب مل کر اس کا مقابلہ کیجیے، اور کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑیے کہ جس میں ہماری کم ہمتی ظاہر ہوتی ہو، یا جس میں ہماری پسماندگی ظاہر ہوتی ہو، یا ہمیں جو ہے وہ کہیں کسی قسم کا ہم اختلاف کا شکار ہوں۔ پورے اتفاق اور یگانگت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ کام کیجیے، اور جو کہا جا رہا ہے وہ محض صرف یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیے، پبلک مقامات جو ہیں ان کے اوپر نہ جائیے، کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہمارے اپنے لیے، ہمارے خاندان کے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے، جس میں بہتری ہو، عافیت ہو، خیر ہو۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔